السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جب نماز پڑھیں تو آخری تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں پناہ پکڑتی ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، آمین ثم آمین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے یاجوج اور ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے، کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے۔ ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو قدیم زمانہ کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا تھا، تاکہ یہ قوم اپنے علاقے سے باہر آ کر تمام انسانی آبادی میں فساد برپا نہ کرے۔ آخری زمانے میں دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم بالکل باہر نکل آئے گی۔ اس قوم کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا میں ترجمہ پڑھنے لگی ہوں، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ وہ مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک جب اسے آگ کر دیا تو کہا، تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے لے کے 98 تک کا ترجمہ تھا۔ آخری زمانے میں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں ہے یہ۔ فتنہ و دجال کے خاتمے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں بھی طاقت نہیں، لہٰذا تم اپنے مخلصین کو لے کر کوہ طور پر پناہ لو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، جو پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور اب آؤ آسمان والے خدا کو بھی مارے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو قدرت الہیہ سے جب تیر واپس گریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس پر وہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ طور میں کلا بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، وہ دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کرے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر اور کمان اور ترکش مسلمان 7 برس تک چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی، اور دودھ میں برکت ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہوں کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے۔ تو جو میں نے آپ کو یہ دعا بتائی ہے، تو آپ کوشش کریں ہر قسم کے یہ فتنوں سے بچنے کے لیے دعا ہے، تو وہ دعا ضرور پڑھیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے خود بھی پڑھیں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔